یہ کامیابی اور ناکامی کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو اس ناکامی کے پیچھے کون کون سے عوامل ہوتے ہیں، آج ہم بحث کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے کام سر انجام دیتے ہیں۔ کسی بھی کام کو سر انجام دیتے ہوئے کبھی ہم کامیابی کی طرف جھک جاتے ہیں تو کبھی ناکامی کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اس کی مثال اکثر آپ نے گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے بچوں میں دیکھی ہوگی۔ ایک ٹیم ہار رہی ہوتی ہے اور دوسری ٹیم جیت رہی ہوتی ہے۔ یہ کامیابی اور ناکامی کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو اس ناکامی کے پیچھے کون کون سے عوامل ہوتے ہیں، آج ہم بحث کریں گے۔ لیکن بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ہوں نثار احمد لاشاری، آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کا پیغام لے کر آتا ہوں، کچھ اقتباسات لے کر بات کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالیں، اپنی زندگی کو سنواریں اور اس نیک پیغام کو، قرآن اور حدیث کے پیغام کو ہم دوسرے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ دین دوسرے لوگوں کی بھی زندگی میں آئے، ہماری بھی زندگی سنورے۔ یہ ہمارے لیے اس دنیا کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہوگا اور آخرت کے لیے ایک ذخیرہ ہوگا۔ ناکامی کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک خوف ہوتا ہے کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ تھوڑی سی مثال دوں، اس کے بعد ہم بات آگے چلائیں گے۔ بچپن میں ہم سائیکل چلایا کرتے تھے، سائیکل چلاتے چلاتے اکثر ہم بیچ میں دو اینٹیں رکھ کر اور ایک چھوٹی سی گلی بنا لیتے تھے، چھوٹی سی نالی بنا لیتے تھے اور ہم اس میں سے سائیکل گزارتے تھے۔ کچھ یاد آ رہا ہوگا آپ کو۔ یہاں پر ایک سائیکولوجیکل گیم ہے۔ کامیابی اور ناکامی کے پیچھے انسان کے دماغ کا ایک گیم ہوتا ہے جس کو نفسیاتی گیم کہتے ہیں۔ اب ہم اس نالی میں سے سائیکل گزار رہے ہوتے ہیں تو اکثر کر کے جب ہمارے ذہن میں یہ خیال اور خوف پیدا ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سائیکل جو ہے وہ اس اینٹ کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اس اینٹ کے ساتھ ٹچ ہو جائے، میں یہاں سے نہیں نکل سکوں گا، میں نکل جاؤں گا، میں نہیں نکل سکوں گا، میں نکل جاؤں گا، اس طرح کی کشمکش جب پیدا ہو جائے گی تو پھر حوصلے پست ہوں گے، مایوسی گھیرا ڈالے گی، تب پھر کامیابی سے انسان دور ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر کہا، لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ ہم اپنے طور پر اپنی تمام تر صلاحیتیں لگائیں گے، تمام تر کوششیں کریں گے، حتی الوسع اپنی جان لڑا دیں گے اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامیابی کی امید باندھیں گے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامیابی کی امید اگر کمزور پڑ گئی، ہم نے اپنی جتنی صلاحیتیں جس کام کے لیے لگانی تھی وہ نہیں لگا سکے، جس کام کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی اتنی کوشش نہیں کی، تو ناکامی ہوگی۔ اب جب ناکامی ہوتی ہے، ایک دفعہ ہوتی ہے، دو دفعہ ہوتی ہے، تین دفعہ ہوتی ہے، تو پھر ہمت ہار کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَحْمَتِهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، ایک مومن شخص کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی میں کیا کیا مظالم نہ ڈھائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس نہیں ہوئے، کبھی دل برداشتہ نہیں ہوئے، کبھی اپنے ٹارگٹ کو چھوڑا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، سنگ میل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ناکام اس وقت ہوں گے جس وقت ہمارا حوصلہ کمزور ہوگا۔ عنایت علی خان ایک اردو کے مشہور پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا تھا اور وہ شعر میرے ذہن میں ثبت ہو کر رہ گیا۔ انہوں نے کہا تھا، حوصلے پست تھے فاصلہ دیکھ کر،
حوصلے پست تھے فاصلہ دیکھ کر، فاصلے گھٹ گئے حوصلہ دیکھ کر۔ یہ انسان کا جو حوصلہ ہے، یہ جو عزم ہے، یہ ہمت ہے، یہ جمع مردی ہے، اپنے اوپر اعتماد ہے، اپنی صلاحیتوں کے اوپر اعتماد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کون سی صلاحیت نہیں دی؟ دماغ دیا، عقل دی، ہوش دیا، صلاحیتیں دی، میموری دی، سب کچھ دیا۔ اب ان صلاحیتوں کا ہم استعمال کہاں تک کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو تاکہ بات مکمل طرح سے واضح اور کلیئر ہو جائے۔ آپ نے کبھی سفر کیا ہوگا، پیدل سفر کرتے ہوئے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، کبھی بازار جانا ہوا، کبھی کہیں خالہ چاچو کے گھر جانا ہوا، سفر کے دوران پیدل چلنے کی بات کر رہا ہوں، پیدل چلنے کے دوران کبھی آپ کو راستے میں ٹھڈا لگا ہوگا، کبھی پتھر پاؤں سے ٹکرایا ہوگا، کبھی کیچڑ میں آپ کے پاؤں خراب ہوئے ہوں گے، کبھی راستہ چلتے ہوئے کوئی موٹر سائیکل تیزی سے آپ کے ساتھ گزر گئی ہوگی۔ ایسا ہوا۔ ان چیزوں سے کیا ہوا؟ پتھر لگنے سے آپ کو چوٹ لگی، کیچڑ میں پاؤں خراب ہونے سے آپ کا جوتا خراب ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ پانی جوتے کے اندر بھی داخل ہو جائے، ہو سکتا ہے جوتا کھلا ہو اور آپ کے پاؤں بھی گندے ہو جائیں، موزے بھی گندے ہو جائیں۔ کبھی موٹر سائیکل کے یا کسی گاڑی کے گزرنے سے وہ گندے پانی کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑ گئے ہوں، تو کیا آپ اپنا سفر چھوڑ دیں گے؟ جس جگہ جانا تھا وہاں نہیں جائیں گے اور کہیں گے کہ آج چونکہ میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں اس لیے آج نہیں جاتے؟ دیکھیے، ٹھوکریں بھی لگیں گی، پاؤں بھی گندے ہوں گے، کپڑے بھی گندے ہوں گے۔ یہ ساری مصائب اور مشکلات ہیں، یہ ہمارے ٹارگٹ تک پہنچنے کے بیچ میں یہ مسائل ہوتے ہیں۔ کھڈا، روڑا، کیچڑ، کپڑے خراب ہونا، گاڑی نکل جانا، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ آئیں گے، لیکن ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا، مایوس نہیں ہونا۔ اپنے ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مکمل حوصلے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور پھر آخری چیز بتا دوں کہ جس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ پر امید ہیں، اس ٹارگٹ کے لیے جتنی محنت کی ضرورت ہے، اس محنت میں اگر ہم ناکام ہوتے ہیں، وہ محنت اس قدر نہیں کر سکتے، تو پھر وہ لیول بھی تو حاصل نہیں ہوگی۔ جتنی مجھے پیاس ہوگی اتنا ہی پانی پیوں گا، اگر اس مقدار میں پانی نہیں پیا تو پھر وہ سکون تو نہیں ملے گا۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے انہ لا ییأس من رحمتہ الا القوم الکافرون۔ کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، مومن مایوس نہیں ہوتا، مومن ہمت نہیں ہارتا، مومن حوصلہ نہیں ہارتا۔ گرتا ہے، چوٹ کھاتا ہے، کپڑے گندے ہوتے ہیں، جوتے خراب ہوتے ہیں، موزے خراب ہوتے ہیں، بار بار گرتا بھی ہے، لیکن اٹھتا ہے اور اپنے ٹارگٹ پر نظر رکھتا ہے، اور گر کر اٹھ کر بار بار اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مایوسی کو قریب آنے نہیں دیتا۔ تب پھر وہ ضرور اپنی منزل کو حاصل کر لیتا ہے۔